السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ دیانت۔ ہر انسان ایک ایسے معاشرے کی تمنا کرتا ہے جس میں امن و امان ہو، محبت و آشتی ہو، ہمدردی اور رگانگت کی فضا ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ تمام انسان امن و سکون کی زندگی بسر کرے، کسی سے کسی کو شکایت نہ ہو۔ انسانی معاشرے کا جو بہترین تصور قائم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دل میں ابنائے جنس کی سچی محبت ہو، وہ آپس میں شیر و شکر ہو کر رہے، ایک دوسرے کے دست و باز بن کر رہے، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نیک اور پاک تمنا کو حاصل کرنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور وہ کون سا عنصر ہے جس کے فقط ان کی وجہ سے مطلوبہ ماحول پیدا نہیں ہو رہا ہے، جس کی تمنا میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کئی اہم عناصر کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، لیکن ان تمام عناصر عوامل کا جذبہ کیا جائے تو بنیادی عنصر ہمیں باور کرنا چاہیے اور یقین کہ یہ فرشتے کا ماحول انسانی بستی میں اس وقت قائم ہو سکتا ہے کہ جب دیانت کی ملداری ہو اور معاشرے کا ہر فرد دیانت کے وصف کی سختی سے پابندی کرتا ہو۔ آپس کے لین دین کے معاملوں میں دیانت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص معاملات میں دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی اتنا ہی اہتمام کرے جتنا وہ اپنے حقوق کے حاصل کرنے کی تمنا یا جدوجہد کرتا ہے۔ واقعی یہ ہے کہ اگر تمام انسان دوسروں کے حقوق پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرے، یعنی جس کسی پر جتنا حق پہنچتا ہو اسے پوری ایمانت اور پوری دیانت کے ساتھ رتی ادا کرے، تو ہم اسے دیانت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اسی معنی میں ایمانت کا لفظ بھی ادا ہوتا ہے۔ انسان کے تعلقات دو گنا ہیں، ایک اپنے خالق کے ساتھ اور دوسرے ابنائے جنس کے ساتھ۔ اس میں شک نہیں کہ تیسرے نمبر پر کائنات کی تمام دوسری مخلوقات کو بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام چونکہ کامل اور مکمل اور اب تک کے لیے ایک ناقابل تبدیل ضابطہ حیات ہے، اس لیے اسلام میں ہر وہ چیز اور ہر وہ عنوان موجود کے جو قابل غور فکر ہو سکتا ہے اور جس کا تصور کیا جا سکتا ہے، مگر جہاں تک دیانت کے وصف اور اس کے اثرات کا تعلق ہے، اس کا زیادہ اہتمام خالق ارض و سماء اور بنائے جنس کے ساتھ تعلقات ہی پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیانت برتنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے اخلاص اور جافشانی کے ساتھ اس کی شریعت پر چلنے اور اسے نافذ کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص شریعت الہی کو ایمانت سے تعبیر کیا ہے جو انسانوں کی سپردگی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے خلافت عرض کی، اس امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے آگے رکھا تو ان میں سے کوئی اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہ ہوا، اور یہ سب اس سے ڈرے مگر انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہماری دیانت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تمام اچھے انسانوں کے لیے مشعل رائے ہے۔ جو لوگ بھی نیک و اوصاف کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، انہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دوسرا نمونہ اس دنیا میں نظر نہیں آ سکتا۔ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ نامکمل ہے اور ناقابل اعتبار۔ یہاں اخلاق کا ہر وصف مکمل، مفصل اور حد سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اوصاف میں دیانت کا وصف ابتدا ہی سے نمایاں رہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس وصف کا حوالہ
دے کر مخاطبین کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ اکثر پیغمبروں کی صفت میں بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی امت سے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار قاصد ہوں۔ جو پیغام مجھے اللہ سے ملا ہے وہ دیانت و ایمانت کے ساتھ تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف اس حد تک نمایاں تھا کہ نبوت سے پہلے بھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین یعنی دیانت دار کہتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کچھ کھجوریں قرض لی۔ چند روز بعد وہ شخص تقاضے کو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس کا قرض ادا کرے۔ انہوں نے تعمیل حکم لی، لیکن کچھ کھجوریں دیسی عمدہ نہ تھی جیسی اس نے دی تھی۔ اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کھجوریں لینے سے انکار کرتے ہو؟ وہ شخص بولا ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کریں گے تو اور کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکالمہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ارشاد فرمائے یہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ اپنے خالق و مالک اور اپنے رب کے ساتھ دیانت داری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی شریعت پر عمل کریں اور اسے نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اپنے ابنائے جنس اور دوسرے انسانوں کے ساتھ دیانت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں انہیں بے کم و کاست پورے کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایمانت داروں تک ان کی ایمانتیں پہنچا دیں۔ ہم پر سب سے بڑا فرض ماں باپ کی خدمت ہے۔ ہر انسان پر واجب ہے کہ وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے، یہی دیانت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق ہیں، عام انسانوں کے حقوق ہیں۔ اچھے اور دیانت دار انسان اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام حقوق ایمانت داری کے ساتھ ادا کرے۔ کسی نے کوئی چیز مانتا رکھوائی ہے تو اسے اسی طرح واپس کیا جائے۔ ماتحتوں کے جو حقوق ہیں انہیں پورا ادا کیا جائے۔ ملازمت کی شرائط کے مطابق اپنا فرض ادا کیا جائے۔ تجارت میں خرید و فروخت کے جو اسلامی آداب ہیں انہیں ملحوظ رکھا جائے۔ اگر قوم اپنا قائد چن لے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ تمام باتیں دیانت کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اگر غور کیا جائے تو انسانی معاشرے میں جو بھی افراتفری نظر آتی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ معاشرے کے وہ افراد جن کے کردار کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے وہ دیانت کے اصول پر پوری طرح کاربند نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ دیانت کو اپنائے، معاملات میں اسے سنگ بنیاد بنا لے۔ اگر ایسا ہوا تو معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا اور مملکت خدا داد پاکستان جنت بن جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔